بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آج میں پھر آپ کے سامنے حافظ ابراہیم شاعر النیل و شاعر الشعب کے قصیدۃ اللغة العربیہ کے 4 اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں 4 اشعار پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان اشعار میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے پہلے ان کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ اشعار کا سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ وصف یصف وصفا، صفت بیان کرنا، ذکر کرنا، کسی چیز کو ذکر کرنا، بیان کرنا۔ وصف الشیء وصف فلانا نعتہ بما فیہ، آلۃ جمالات ٹول مشین، جہاز یؤدی عملا بتحویل القوى المحرکة المختلفة، نسق ينسق تنسیقا مرتب کرنا، منظم کرنا۔ نسق الشیء نظمه ورتبه وضبطه۔ مخترع جمع مخترعات ایجادات۔ حشا جمع احشا گوشہ پہلو۔ الحشا الناحیہ، ويقال أنا في حشاه في كنفه أو ناحيته۔ در جمع درر ودرات موتی۔ كامن جمع كامنون پوشیدہ مخفی، كامن أي مختفي۔ غواص جمع غواصون غوطہ خور، رجل غواص كثير الغوص، صفة فعال للمبالغة۔ صدفة جمع صدفات سیب، غطاء اللؤلؤ، سیب موتی کا کور۔ الغطاء الخارجی للبیضة استخرج اللؤلؤة من الصدفة۔ ویح کلمة توجع وترحم وإظهار الشفقة، تستعمل منونة وغير منونة، وقيل هي بمعنى ويل۔ وكل يكل وكلا ووكولا، سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ وكل إليه الأمر سلمه وفوضه إليه واعتمد عليه فيه۔ آسي جمع أسات، جراح طبيب ڈاکٹر۔ عز يعز عزا وعزازة، دشوار ہونا، کم پڑنا۔ عز الشيء قل فلا يكاد يوجد۔ وعز الأمر عليه اشتد، يقال عز علي أن تفعل كذا، اشتد وشق۔ الفاظ کے معنی آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، اب آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لاسٹ اشعار تھا اس میں تھا کہ وسعت کتاب اللہ لفظا وغایۃ، اس کے بعد ہے فکیف اضیق اليوم عن وصف آلۃ وتنسیق اسماء لمخترعات۔ آج میں ٹول اور مشین کو بیان کرنے سے کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں۔ تو آج میں ٹول اور مشین اور آلے کو بیان کرنے سے کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں، اور ایجادات کے ناموں کو مرتب کرنے سے کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں۔ یعنی میں تو کتاب اللہ پر وسیع رہی ہوں، اس کے الفاظ اور اس کی تعبیرات، اس کی غایات، اس کے مقصد، اس کی منشا کو بیان کرنے میں میں تنگ نہ پڑی، جو کہ سب سے عظیم کتاب ہے۔ تو یہ جو چند مخترعات ہیں اور جو چند مشینوں کے نام ہیں اور جو جدید چیزیں ہیں یا جدید چیزوں کے نام ہیں، اس کو بیان کرنے، اس کی عربی لانے، اس کو ذکر کرنے سے میں کیسے عاجز ہو سکتی ہوں، میں کیسے قاصر ہو سکتی ہوں۔ یعنی یہ تو میرے چٹکی کا اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں نے وہ کام کیے ہیں کہ کتاب اللہ کے معنی اور اس کے الفاظ کے دریا بہائے ہیں، تو یہ نئی چیزوں کے معنی اور اس کو بیان کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہی کہہ رہی ہے کہ آج میں ٹول اور مشین کو ذکر کرنے یا ان کے ناموں کو بیان کرنے سے کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں، اور ایجادات کے ناموں کو مرتب کرنے سے کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں۔ انا البحر، اب یہ اپنی صفت بیان کر رہی ہے، زبان، کیونکہ شاعر عربی زبان کی زبانی بات کر رہے ہیں۔
گویا کہ عربی زبان بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے تتحدث اللغة العربیہ انا البحر، میں سمندر ہوں، سمندر، مجھے ہلکے میں مت لو. فی احشائہ الدر کامن، اس کے پہلو میں یعنی سمندر کے گوشے میں، اس کے پہلو میں موتی پوشیدہ ہیں. اسی طرح میں جو ہوں وہ بھی سمندر ہوں. جس طرح سمندر کا پانی ختم نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر بے پناہ پانی ہوتا ہے، اسی طرح میرے اندر بے پناہ الفاظ ہیں، بے پناہ تعبیرات ہیں اور بے پناہ بیش قیمتی الفاظ و تعبیرات ہیں. جس طرح سمندر کے گوشے میں، جس طرح سمندر کے پہلو میں موتی پوشیدہ ہے، اسی طرح میرے اندر بھی بیش قیمت الفاظ پوشیدہ ہیں جو کسی موتی سے کم نہیں. فَهَلْ سَأَلُوا الْغَوَّاصَ عَنْ صَدَفَاتِي، تو کیا لوگوں نے میری سیب سے متعلق غوطہ خور سے پوچھا؟ یعنی جس طرح سمندر کے اندر سے موتی نکالنا ہوتا ہے تو غوطہ خور کی مدد لی جاتی ہے، اسی طرح اگر عربی زبان کی تعبیرات اور ان کے الفاظ اور نئی اصطلاحات چاہیے تو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جو عربی زبان میں گہرائی و گہرائی رکھتے ہیں، ان سے مدد لینی پڑے گی، ان سے پوچھنا پڑے گا. فَهَلْ سَأَلُوا الْغَوَّاصَ عَنْ صَدَفَاتِي، میری سیب سے متعلق غوطہ خور سے پوچھا، یعنی عربی زبان کے ایکسپرٹ اور ماہر سے پوچھا جو اس میں گہرائی و گہرائی رکھتے ہیں. اب عربی زبان اپنے جاننے والوں، اپنے بولنے والوں پر ترس کھاتے ہوئے کہہ رہی ہے فیا ویحکم، تم پر رحم ہو، تمہارا بھلا ہو، تم پر ترس آتا ہے، یعنی تم پر ترس آ رہا ہے. ابلا و تبلا محاسنی، میں اور میری خوبیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں. اور وہ بوسیدہ کس سے ہو رہی؟ ومنکم، اور تم سے وہ بوسیدہ ہو رہی ہے. تمہاری بے اعتنائی کی وجہ سے، تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے، تمہاری بے رغبتی کی وجہ سے، تمہاری دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے آج میں اور میری خوبیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو رہی ہیں. میرے حسن و جمال جو ہے وہ مندم پڑ رہے ہیں، مندمل ہو رہے ہیں. میرا جو جمال ہے وہ خراب ہو رہا ہے. میری رعنائی جو ہے وہ بوسیدہ پڑ رہی ہے. میری خوبیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں. میری اچھائی، میرا حسن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے، اور وہ تمہاری وجہ سے. ومنکم، تمہاری وجہ سے. وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ، ایک طرح سے عربی زبان اپنے فرزندوں کو ڈانٹ رہی ہے، اس کو ہڑکا رہی ہے. وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ وُسَعَتِي، اگرچہ دوا میرے ڈاکٹروں پر کم پڑ گئی یا میرے ڈاکٹروں پر دشوار ہو گئی. یعنی وہ حضرات جو عربی زبان کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس کی خوبی اور اس کے جمال کو نکھار رہے ہیں اور اس کے نکھار کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی مشکل مرحلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ وُسَعَتِي، اگرچہ دوا یعنی اس کی عربی زبان کی خوبی کو برقرار رکھنا، کیا کہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹوں، اس کے ماہرین کو اور اس سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مشکل ہو گئی. وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ وُسَعَتِي، اگرچہ دوا میرے ڈاکٹروں پر کم پڑ گئی یا دشوار ہو گئی. فلا تکلونی للزمان فإننی، اب وہ اندیشہ ظاہر کر رہی ہے. فلا تکلونی للزمان فإننی، مجھے زمانے کے حوالے مت کرو، مجھے زمانے کے سپرد مت کرو. فإننی اخاف علیکم، مجھے تم پر اندیشہ ہے، میں ڈرتی ہوں تم پر، تم سے اندیشہ ہے. ان تحین وفاتی، کہ میری وفات نہ آ جائے. حان یحین یجیء اتی یاتی، یعنی یہ کہہ رہی کہ اگر تم نے مجھ کو یوں ہی چھوڑ دیا، زمانے کے حوالے کر دیا، تو زمانہ میری شکل کو مسخ کر دے گا، میری حلیہ بگاڑ دے گا اور میرے ساتھ وہ کھلواڑ کرے گا اور میری جو خوبی ہے اس کو وہ خراب کر دے گا، اور وہ پھر وہ نحن کو احنا بولے گا اور جو ہے انا کو اعنی بولے گا، اور پھر وہ کبیر کو چبیر بولے گا اور جمال کو گمال بولے گا. اس طرح سے جو ہے وہ لہجے کے نام پر زبان کو اور لغہ عامیہ کے نام پر زبان کو بدل دے گا، مسخ کر دے گا. تو مجھے زمانے کے حوالے مت کرو، مجھے اندیشہ ہے اس بات پر کہ میری وفات نہ آ جائے، یعنی میں مٹ نہ جاؤں، میں مر نہ جاؤں اور میں کیا کہتے ہیں مردہ زبان نہ بن جاؤں.
امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. مع السلامہ.